مسکراہٹ مسکراہٹ ایک ایسا عمل ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوتے ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کے ناپید ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، مانا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مگر اس پر تو کوئی خرچ نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تو کوئی انرجی درکار نہیں ہوتی، بلکہ اس سے تو انرجی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فائدے ہیں کہ بے شمار ہے، دنیاوی کیا، دینی کیا، جسمانی کیا، روحانی کیا، ذاتی کیا، اخروی کیا، سب طرح کے فائدے اس ایک عمل سے منسلک ہے۔ عمل ایسا کہ مکمل خود اختیاری پر منحصر، نہ محتاجی، نہ قرض، نہ ادھار، پھر اتنے اہم چیز کیوں اپنے وجود کو رہی ہے، جس کی ضرورت آج سب سے زیادہ، سب سے کم کیسے ہو گئی اور ہو رہی ہے، اور تو اور معاشرہ اس کی کمی کے سنگین نقصانات سے دوچار ہے، پھر بھی یہ رخصت ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی رخصتی روکنے کے اسباب نہیں کیے جا رہے ہیں، جو کہ مزید تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی اہمیت کھو گئی ہے، نہ ہی اس کی اہمیت کا علم ہے، نہ ہی اس کے عدم وجود سے پیدا ہونے والے مسائل کا علم ہے، اور نہ ہی اس کی افادیت و طاقت کا احساس ہے۔ جب اس کی طاقت کا ہی احساس نہیں تو اس کو رائج اور عام استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال مغربی دنیا پر جب یہ انکشاف ہوا تو اس کی مسکراہٹ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 1999 سے ورلڈ اسمائل ڈے کا آغاز ہوا۔ میڈیا کے اس دور میں خبروں، پروگرامز میں اور دیگر طریقوں سے اس کا ذکر ہوا تو کسی نے افادیت بھی بتا دی، کسی نے مسکرانے کی اہمیت پر زور دیا، کسی نے کہا بس آج سے مسکرائیے اور زندگی بدلیے، تبدیلی محسوس کریں، وغیرہ وغیرہ۔ ہوا یہ کہ کم از کم مسکرانے کا شور برپا ضرور ہونا شروع ہوا۔ تذکرہ ہوا تو یہ بھی کہا گیا کہ مسکراہٹ کی افادیت کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ، پسند اور مرضی کے مطابق اس کو استعمال کیا۔ کسی نے ایکٹ آف کائنڈنس کے طور پر، کسی نے دوسروں کی ہیلپ کے لیے، کسی نے صرف ایک انسان کے لیے یہ کار خیر کر کے دیکھا۔ پھر کیا ہوا، لڑکوں نے اس سنہری اصول پر عمل کرنا شروع کیا تو مسکرا کر لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تو کہیں انہیں غصہ، قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑا، کہیں جواباً سینڈل پڑے، کہیں تھپڑ اور گالیوں سے استقبال ہوا، غرض ہر ایک نے حسب توفیق جواب دیا۔ پھر چہرے سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی کہ بصورت ضرورت بھی چہرے پر آ کر نہ دیتی۔ کچھ عرصہ تو یہ حالت رہی کہ ہنسنے کے مقام پر بھی ارد گرد کا بغور جائزہ لینے کے بعد مسکراتے، کیونکہ دودھ کا جلا چاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ لڑکیوں کے ہاتھوں ان کے حسن سے جلے ان لڑکوں کو گرد و پیش کی ماحولیاتی تحقیق میں اکثر اتنی دیر ہو جاتی کہ بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی۔ ان کی محتاط مسکراہٹ ٹرین، ریل گاڑی کا آخری ڈبہ ثابت ہوتی جو کہ کبھی بروقت منزل پر نہیں پہنچتا، اور اسی دوران گفتگو سیریس مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی۔ بذریعہ مسکراہٹ معاشرے سے ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے نوجوان نسل لڑکوں کی چلائی گئی اس مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑائیاں، جھگڑے اور ناراضگیاں پیدا ہوئی اور معاشرے میں پریشانی اور غم کا گراف اوپر چلا گیا، کیونکہ نوجوان نسل نے اس تحفے کا، اس ایکٹ آف کائنڈنس کا استعمال جنس مخالف کے لیے کیا تھا۔ مسکراہٹ صدقہ ہے، بلکہ صدقہ جاریہ ہے، اس سے دوسرے کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، بہت سے فوائد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صرف سن کر بغیر سمجھے دوسروں کی خوشی کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شکر ادا کیا جاتا ہے اگر خوبصورت عورت مسکرا کر دیکھے، اور اگر یہی کام بڑی عمر کی عورت کرے، یعنی مسکرا کر دیکھو، تو غصہ آتا ہے کہ عمر دیکھو اور کرتوت دیکھو، اور 1.5 عمر قبول صورت عورت مسکرائے تو سوچا جاتا ہے خوش فہمی تو دیکھو، ابھی تک ختم نہیں ہوئی خیریت ہے کہ ابھی تو میں جواں ہوں۔ سمجھتی ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک پبلک پلیس پر ایک خاتون مسکرا رہی تھی، سامنے موجود صاحب خوش ہوئے تو فوراً اپنی طرف سے مسکراہٹ کا جوابی تحفہ بیچ کر صدقہ جاریہ کا قرض و احسان اتارنے میں مصروف ہو گئے، اور اپنے دل کے اطمینان پر خوش ہو رہے تھے کہ رسم مسکراہٹ بخیریت ادا ہو رہی تھی، پوری طرح موصول ہو رہی تھی، اور اپنی خوش قسمتی فرش کر رہے تھے کہ آج تو مخلوق خدا کو خوش کیا ہے، خالق کو راضی کیا ہے کہ کسی نے آ کر گریبان پکڑ لیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میری بیوی کو دیکھ کر دانت نکال رہے ہو اتنے دیر سے، کیا تمہاری بتس منہ میں واپس نہیں جا رہی ہے؟ بڑی ہو گئی ہے یا زیادہ باہر آ گئی ہے
کہ دوبارہ میمو فٹ نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ بڑی ہو گئی ہے اور تمہارا منہ چھوٹا تو اس کو توڑ کر اندر بیچ دوں یا خود اس کی واپسی کا انتظام کر لو گے؟ موصوف کو جب تک سمجھ آئی اور ساتھ ہی ساتھ غصہ آیا تو کہا بھائی میرا گریبان چھوڑو اور جا کر اپنی بیوی سنبھالو۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا ہے تمہارے کارنامے کے بارے میں۔ خاوند غیرت مند نے جواب دیا اور بتایا وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس خاوند غیرت مند کی چیخ پکار سن کر اور طریقے واردات دیکھ کر وہاں موجود اور لوگوں نے بھی اس نیک کام میں شرکت کی اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ یا کوئی بھی کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اس طرح یہ صدقہ جشن زدن میں صدقہ جاریہ بن گیا، مگر اس کو جاری رہنے سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ پھر یہ صدقہ نہ رہا، صرف جاری رہا۔ پھر جو انکشاف ہو وہ یہ تھا کہ سب ٹھیک کہہ رہے تھے، اس میں قصور کسی کا بھی نہیں تھا کیونکہ خاتون بینگی تھی۔ جو سبق حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے کنفرم کر لے کہ مسکراہٹ کا سینڈر بینگا تو نہیں، اور یہ کہ اس کو ریسیو کرنے اور ریجیکٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ماحول کا گرد و پیش کا جائزہ لے کر تسلی کر لے کہ یہ تحفہ واقعی آپ ہی کو بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ آپ کو یہ نیکی کماتے ہوئے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، مبادن ان میں سے کوئی خاتون کا خاوند پر جلال اور بائی غیرت مند نہ ہو، ورنہ یہ لوگ آپ کی ریجیکٹڈ مسکراہٹ کی ڈیلیوری رپورٹ سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سیکیورٹی رسک کا مکمل جائزہ لینے کے بعد دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، ورنہ امن و امان خراب ہونے کے ساتھ ساتھ عزت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور تو اور آپ کی مسکراہٹ کی فیکٹری بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کی دان توڑ دیے تو وہ صاحب مندرجہ بالا بہت پچھتائے اور وہ کیوں گھر میں لڑائی کے بعد اس پبلک پلیس پر غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس سے تو گھر ہی میں رہنا اچھا تھا، کیوں بے عزتی اور ڈانٹ تو صرف اپنی بیوی ہی کی برداشت کی جا سکتی ہے۔ آج زمانے کے بے عزتی کے بعد اندازہ ہوا بینگی مسکراہٹ کی یہ قیمت ادا کرنے سے بہتر تھا کہ گھر رہ کر بیوی سے ہی مسکرا کر بات کر لیتا تو یہاں کا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا۔ اتنے لوگوں کے ہاتھوں بے عزت ہونے سے تو ایک کے ہاتھوں بے عزت ہونا بہتر تھا۔ اس طرح تو ہر جگہ رسوائی ہوئی، گھر میں بھی باہر بھی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جو چیز گھر میں نہ ملے وہ باہر بھی نہیں ملتی۔ باہر جا کر تلاش کرنے سے بہتر تھا گھر جا کر وہاں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔